الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. عزیزان محترم، حضرت آل نبی اولاد علی جن کے دادا علی اور نانا صدیق اکبر ہیں، ان کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب پیر سید علی رضا شاہ صاحب کے زیر اہتمام بڑی خوبصورت اور احسن طریقے سے انعقاد پذیر ہوئی، جس میں صاحبزادہ خطیب الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب ہمارے قلوب و اذہان کو ایمان کی تازگی بخش رہے تھے. اللہ کریم ان کے ساتھ اور ان کی محفل میں آنے والے تمام علماء اور سب بھائیوں کو جزائے خیر سے نوازے. اب ختم شریف ہوگا تو چند گزارشات میں پیش کروں گا 2 منٹ میں، کہ سب سے پہلے ہم سب کے متفق علیہ بزرگ ہیں، امام ہیں طریقت کے، شریعت کے، امام جعفر الصادق. تو ہم تو ان کی اولاد سے ہیں، پیر صاحب سارے، شاہ صاحب بھی ان کی اولاد سے ہی ہیں، اور ہمیں بھی ان کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے. تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اتنی بڑی ہستی کی اولاد سے ان سادات کو پیدا فرمایا. اللہ ان کو اپنے اجداد کی جو وراثت علمی ہے اور عملی ہے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں عرض کروں گا کہ اہل السنہ اس وقت جتنے افتراق اور انتشار کا شکار ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھے. ہزاروں لاکھوں آستانے ہیں اور ہر آستانے کی اپنی فکر ہے. جتنے لاکھوں علماء ہیں، ہر عالم کی اپنی فکر ہے اور ہر کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی. تو ایسے میں بندہ فقیر یہ عرض کرے گا کہ فکری طور پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی فکر کا پابند رہنا چاہیے. یہ ہمارے لیے اتحاد کی ایک رسی ہے کہ فکر رضا کو تھام کر متحد رہیں، تاکہ آپ کی ہوا نہ اکھڑ جائے،
تو اگر آپ ایسے ہی رہیں گے اور بکھرے رہیں گے تو آپ کی قوت کمزور ہو جائے گی۔ تو ایسے میں اپنے دوستوں سے، اپنے محبین اور مریدین سے، اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا کہ جو مولوی اور پیر آپس میں لڑتے ہیں ان کی لڑائیوں میں حصہ نہ لیا کریں، اور ان کی لڑائی میں کسی فریق کا بھی ساتھ نہ دیں، ان کو اگنور کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، حوصلہ شکنی کریں۔ یہ چیز اہل سنت کو اور اہل اسلام کو نقصان دے رہی ہے۔ ہمیں آپس میں محبت اور پیار اور اتفاق کے ساتھ، جو بڑا ہے خدا را اس کو بڑا مان لینے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، جو علم والا ہے اس کے علم کو تسلیم کر لینے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ بڑائی ہوتی ہے کہ بڑے کو بڑا مان لینا، اور دوسروں کی عزت کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ میں نے ایک حکایت پڑھی تھی، اس کا ایک جملہ میرے ذہن میں ہے کہ شیطان نے کچھ گدھے پکڑے ہوئے تھے اور ان پر کچھ سامان تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک پر یہ تکبر ہے، ایک پر حسد ہے، تو ایسے ہی کچھ کہا۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ جو حسد ہے یہ کون لیتا ہے تم سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ علماء لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بیماری لگ چکی ہے کہ علماء ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، پیران عظام کرتے ہیں۔ تو اگر کسی پیر صاحب کو لوگ مانتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کو لوگ محبت دیتے ہیں، ہمیں بھی اس کو محبت دینی چاہیے۔ اور پیران عظام اور علماء جتنا آپس میں اپنی انرجی اور طاقت ضائع کرتے ہیں، چلیں اگر وہ نیچا ہی دکھانا چاہتے ہیں کسی کو، تو کاش دین کا کام زیادہ کر کے دکھانے کی کوشش کی ہوتی کہ چلیں جی فلاں نے ایک مدرسہ بنایا ہے 2 کنال میں 10 کنال میں بنا رہا ہوں، زیادہ میں تو اس سے آگے جا رہا ہوں۔ فلاں نے یہ کام کیا ہے اہل سنت کے لیے تو میں تو اس سے زیادہ کر رہا ہوں۔ تو اگر کچھ کرنا تھا تو اس میدان میں کیا ہوتا، چلیں یوں ہی صحیح کوئی فائدہ تو ہوا ہوتا، مگر ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس جتنا کام کر سکے، الٹا ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ جو ایسا کرتے ہیں آپ ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کریں۔ اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ میں تو نہیں فیس بک دیکھتا، لیکن مجھے دوست بتاتے رہتے ہیں بات، تو میں عرض کروں گا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، حضور کے دین کا کام کریں۔ علماء بھی اور بچے بھی ساتھ جتنا کر سکتے ہو حضور کے دین کا کام کرو۔ ذہن اگر آپ بنا لیں تو جس جگہ پر بھی ہیں وہاں پر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی عرض یہ ہے کہ علماء اور بزرگوں کے آپس کے اختلافات میں ان کی پارٹی نہ بنے اور اس میں حصہ نہ لیا۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ جو دوست ہیں سارے وہ صرف نام کے ہی محب نہ بنو، رسول اللہ کے دین کے کلچر کو اپناؤ، اپنی شادیاں دین کے مطابق کرو، اپنی غمی دین کے مطابق چلو بناؤ، اور اس پر جو تمہاری فضول رسومات ہیں وہ بند کرو، اور دنیا ساری میں رسول اللہ کے دین کو ایز اے کلچر پھیلاؤ، خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو، اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھا کرو۔ جیسے یہ ہمارے بزرگ ہیں اہل سنت کے، جو امام اعظم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، اب یہ ان کے بھی استاد ہیں، جیسا کہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ ان کے استاد ہیں۔ تو جن کا ایک شاگرد اتنا اعظم ہے وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق، آپ جیسے جتنے بھی بزرگوں کے
ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو اور ان کی تعلیمات کو یاد رکھیے، اور حضور کے دین کا بھائی جتنا ہو سکے بھائی صاحب کام کیجیے۔ اگر آپ میں سے کوئی فیس بک ہی چلاتا ہے تو کم از کم جس بزرگ کا سنی حضرات دیکھیں کہ دن آ رہا ہے تو اس کی تعلیمات کسی عالم سے لے کر وہی پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ چلے فیس بک ہی صحیح، کوئی تو کام کر جائے گی۔ اور اگر آپ ذمہ دار ہیں تو عشر کسی مدرسہ کو دے کر دین کے کام میں حصہ ڈالیے، اور اگر آپ نعت خوان ہیں تو حضور کی نعت پڑھیے، اگر نقیب ہیں تو نقابت کیجیے، خطیب ہیں تو خطابت کیجیے، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے اسے تھپکی ہی دے دیجیے کہ بھائی ماشاءاللہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، اس کی ٹانگ مت کھینچیے، بلکہ اسے یہ تو کہہ دی کہ بھائی سبحان اللہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو۔ یہ بھی معاونت ہی ہے، ایک مال سے معاونت ہوتی ہے، ایک زبان سے معاونت ہوتی ہے۔ دل شکنی نہ کیجیے، دل جوڑیے، توڑیے مت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اتنے بڑے بزرگ اور امام کے عرس میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ہر سال ہوتا ہے، پچھلے سال بھی تھا، اس سال بھی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اب ختم شریف ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگا۔